بیت اللہ کی طواف کرتے رہے، اور جو حجی جاتے ہیں حج کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، حج سے واپس ہو کے آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے گویا کہ ان کی گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ حج کرتے ہیں، صحیح ارکان ادا کرتے ہیں، ہر چیز کا لحاظ کرتے ہیں، تو اللہ حاجی کو ایسے لٹاتے ہیں جیسے کہ اس کو گناہ معاف ہو گیا ہے۔ مگر گناہ معاف وہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ کا ہے، حقوق العباد حج سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، نماز نہیں پڑھا، حج کیا، اللہ نماز کو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیا، اللہ معاف کر دے گا، حقوق اللہ ہے۔ مگر حقوق العباد، ایک آدمی حج کرتا ہے، حج کر کے آتا ہے کہ میں نے کسی سے زمین پہ قبضہ کیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا، نہیں معافی ہے، جب تک اس کی زمین اس کو واپس نہیں کرو گے۔ کسی سے قرض لیا ہے، حج کر کے آ گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر ساتھ یہ بھی سن لینا گناہ تو معاف ہوگا جو حقوق اللہ ہوگا، حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ قرض لیا ہے، قرض دینا پڑے گا۔ کسی کا حق ہے تو وہ کیا کرنا پڑے گا؟ محبوب صاحب دینا پڑے گا، وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ حج کرنے سے آپ کو حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ تو جو حج کرتا ہے اور حج سے لوٹتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم ینقص رجع من ذنوبه کیوم ولدت امہ۔ جو شخص حج کرے اور حج کے دوران گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، فحاشیوں سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو، ارکان دوران حج اپنے آپ کو بچائے، خطاؤں سے، گناہوں سے۔ فرمایا کہ جب وہ شخص حج کر کے لوٹتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے بچے جنتے وقت بچہ گناہوں سے معاف ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح حجی جب ارکان حج کا پورا خیال کر کے آتا ہے، اب اللہ اس کی خطاؤں کو بھی ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے بچہ ولادت کے بعد گناہوں سے معاف ہوتا ہے۔ مگر سنا آپ نے کون سے گناہ معاف ہوتا ہے؟ حقوق العباد معاف نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے لاکھوں قرض کیا اور حج کیا اور آ گئے اور کہتے ہیں بس اللہ نے معاف کرنے دیا، قرض دینا پڑے گا۔ کسی کے زمین پہ قبضہ کیا ہے، حج کر کے آ گئے ہوں کہ معاف ہو گیا، نہیں، اس کی زمین دینی پڑے گی۔ اور یہ حج کرنے سے اللہ مال میں برکت دیتا ہے، اللہ کاروبار میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ روزی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کا چپڑاسی بن جائے، وزیر اعظم کا چپڑاسی بن جائے، وزیر اعلیٰ کا چپڑاسی بن جائے، تو روز کے روز اس کی مال میں برکتیں آتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ جائز ناجائز
کی جزا الا الجنہ، کیا ہے؟ جنت ہے۔ حج کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ جو اللہ کے گھر میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، حج کر کے آتا ہے، اس کو اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حج سے لوٹنے والے کی مغفرت تو ہو ہی جاتی ہے، مگر 40 دن تک جو بھی اس سے دعا کرواتا ہے، مغفرت کی دعا کرواتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس دوسرے آدمی کی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے دیا ہے، آپ اب یہ حج کے بجائے فضول حج کرنے کے، اللہ کے لازمات آپ پہ فرض حج، جائیں بیت اللہ کے حج کر کے آ جائیں کہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یوم عرفہ کا دن اللہ رب العزت حاجیوں کی گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے سمندر کے اندر ذرات ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ درختوں پر جتنے پتے ہیں، اس پتوں سے زیادہ گناہگاروں کی گناہوں کو اللہ حج کی وجہ سے یوم عرفہ کا دن معاف کر لیتا ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم کہہ رہے تھے اس انسان کو کیوں بناتے ہو؟ یہ جا کر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ آج مرعیوں میں عرفات کے میدان میں دیکھ کر مختلف علاقوں سے، ملکوں سے، زبانوں والے، چھوٹے بڑے قد والے مل کر مجھ سے مانگ رہے ہیں اور میری عبادت کر رہے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، دیکھ لینا کیسے میرے بندے میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اور فرمایا عرفات کا دن شیطان روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو اللہ میرے ہزاروں کتنا محنتیں میں نے کیا ہے، کتنا ایسا محنتیں کر 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 کے میں نے ان کو گناہوں پہ لگایا، آج عرفات کے میدان میں تیرے در پہ آ کے ہاتھ کا اٹھایا، تو نے سب کی گناہ معاف کر دیا۔ وہ اس پہ روتا ہے اور اللہ کی ذات جذبات رحمت کی جوش میں آتا ہے، معافی کا اعلان کرتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ، جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے بیت اللہ میں جانے کی، جائیں اللہ کی گھر کی زیارت کریں، حج کر کے آ جائیں۔ اور حج جو ہے یہ تو ایک عشق والی، محبت والی عبادت ہے، عشق مستی والی عبادت ہے۔ اس میں انسان اللہ پہ لٹاتا ہے، اللہ کے نام پہ اللہ کا دیا ہوا انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتا ہے۔
انسان مال بھی لگاتا ہے، چاند بھی لگاتا ہے، باقی نماز